دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر کا وزیرستان حملے میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے چکلالہ گریزن میں شہید فوجی افسران کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں حوصلہ بھی دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے میر علی حملے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ہمارے بہادر بھائی، بیٹے اور دوست سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کارروائیاں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ پاکستان کی عوام اور فوج ایک ساتھ ہیں، ہم مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میر علی میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے شہداء کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پر شہداء کی توہین آمیز مہم کے پیچھے پی ٹی آئی کی ٹیم ہے۔ وزیر اطلاعات لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جس میں پاک فوج کے جوان اور افسران شہید ہوئے، لیکن ایک سیاسی جماعت نے شہداء کی قربانیوں سے متعلق سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی جو قابل مذمت ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت پہلے بھی شہداء کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہداء کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج، پولیس اور عوام نے قربانیاں دی ہیں، شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا مہم کے پیچھے لوگوں کی شناخت کی جا چکی ہے۔ اس طرح کی مہم چلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیرستان روزانہ کی بنیاد پر اقتصادی معاملات پر میٹنگ کر رہے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال پر اقدامات کی متقاضی ہیں۔ خسارے میں جانے والے اداروں کی نشکاری کی جائے گی۔ قومی یکجہتی اور سلامتی کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، کچھ ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرنا چاہیے، تنقید برائے اصلاح کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حکومت پاکستان سے ایکس ٹویٹر کی بحالی کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام ایکس کو فوری بحال کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایکس کی بندش مختلف سیاسی جماعتوں کی رائے کو دبانے کی کوشش ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سائٹس کی بندش آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خیال رہے کہ ملک میں 17 فروری سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تک رسائی بند ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ایکس کی بیشتر صارفین وی پی این کے ذریعے سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ عمران خان کو صرف ملک کی فکر ہے، انتظار ہے سازشی کب بے نقاب ہوں گے۔ علی گنڈا پور ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے 2 ملاقاتیں کی، ان کو صرف ملک کی فکر ہے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت ملک کے ساتھ جو کیا گیا جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اب انتظار ہے کہ کب یہ سازشی بے نقاب ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، اگر ہم انتقام پر لگے رہیں گے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی، ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ریاست اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں نہ دے سکے تو کیا کہا جائے۔